تراویح جیسے کہ سب جانتے ہیں، ان نوافل کو کہا جاتا ہے جو رمضان کے دوران نماز عشاء کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ بعض علماء کے خیال کے مطابق ان کی تعداد 8 ہے اور بعض کی رائے میں 20 ہے۔ لفظ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، جس کا مطلب ہے آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا۔ تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں اور ہر 4 رکعتوں کے بعد ترویحہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ اس لیے اس نماز کا نام بھی نماز تراویح ہو گیا۔ نماز تراویح مرد و عورت سب کے لیے ہے۔ ایک بات جو خاص طور پر یاد رکھی جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کا تعلق رمضان سے ہے، روزے سے نہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے روزہ نہ رکھا تو بھی اسے نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ نماز تراویح کے بارے میں احادیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی شامل ہو گئے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری رات بھی یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور 7 لوگوں نے بھی پڑھی۔ چوتھی رات آئی تو اس قدر زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ان کا مسجد میں سمانا مشکل ہو گیا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہی نہ نکلے اور لوگ بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھے تم لوگوں کے انتظار کرنے کا علم تھا، مگر میں تو اس خوف کے باعث باہر نہ آیا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں پر فرض ہی نہ ہو جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز تراویح فرض تو نہیں مگر سنت ضرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے، مگر بطور رجوب ان کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور خاص خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے عبادت کی، اس سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے تک صورت یہی تھی کہ تراویح پڑھی جاتی تھی مگر انہیں لازم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہی صورت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے شروع کے حصے میں رہی۔ نماز تراویح کو باقاعدہ باجماعت پڑھنے کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شروع کیا گیا تھا۔ ذیل کی حدیث بتاتی ہے کہ اس بندوبست کا آغاز کیسے ہوا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف جا نکلا اور دیکھا کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کہیں کوئی ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک ساتھ کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ بہتر ہوگا، یعنی ایک ہی امام کے پیچھے سب تراویح پڑھا کریں۔ اس کا عزم کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کر دیا کہ سب اکٹھے ہو کر ان کے پیچھے تراویح کریں۔ پھر ایک اور رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ سب لوگ اپنے قاری کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، اور فرمایا کہ رات کے جس حصے میں یہ سو جاتے ہیں وہ اس حصے سے افضل ہے جس میں یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد رات کا آخری حصہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ رات کے پہلے حصے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اس نظام کی برکت سے لوگ اہتمام اور پابندی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں۔ نظام تراویح مسلمانوں میں اتنا مقبول رہا ہے اور اب بھی ہے کہ ادھر رمضان شروع ہوتا ہے، ادھر مسجدیں نمازیوں سے بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو عام دنوں میں نماز کی پابندی نہیں کرتے مگر رمضان کے دوران تراویح میں شرکت کرنے کے لیے فرض نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تراویح کا یہ نظام مسلمانوں کی بستیوں کی ایک نمایاں علامت بنا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کے نظام نے مسلمانوں میں حفظ قرآن کے شوق کو بہت تحریک دلائی ہے۔ تراویح کے نظام کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی عام تلاوت کے علاوہ تراویح کے ذریعے مہینوں میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سن لیتا ہے۔ قرآن پاک کا سننا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرو،
میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ دوسروں سے سنوں۔ اس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی۔ آخری عشرہ 10 دن کی مدت کو کہا جاتا ہے اور رمضان 3 عشروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے روزے سے 10ویں تک پہلا عشرہ، پھر 11ویں سے 20ویں تک دوسرا عشرہ اور پھر 21ویں سے رمضان کے اختتام تک تیسرا عشرہ، چاہے 9 دن کا ہو یا 10 دن کا۔ اس آخری عشرے کی خاص طور پر بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنی کوشش اور محنت سے عبادت کرتے تھے جتنی کوشش اور محنت سے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ احادیث واضح کر رہی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً اس عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اسی عشرے کا 2 اور چیزوں سے تعلق ہے جن کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہونی چاہیے: اعتکاف اور لیلۃ القدر۔ اعتکاف اس خاص عبادت کا نام ہے جو ہمت والے رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مسجد میں رہ کر کرتے ہیں۔ مولانا یوسف اصلاحی اپنی کتاب میں اعتکاف کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: لغت میں کسی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی دینوی تعلقات و مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کرے۔ اعتکاف یہی تو ہے کہ آدمی دینوی کاروبار اور تعلقات سے کٹ کر اور گھریلو مصروفیات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر فکر و عمل کی ساری قوتوں کو خدا کی یاد اور عبادت میں لگا دے اور سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا کے پڑوس میں جا بیٹھے۔ اس عمل سے ایک طرف تو آدمی ہر قسم کی لغو باتوں اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، دوسری طرف خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی یاد اور عبادت سے قلب و روح کو سکون اور سرور محسوس ہوگا، اور چند دن کی تربیت کا یہ عمل اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دے گا، جو دنیا میں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دلکشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے گا۔ خدا کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون و سرور تلاش کرنے اور پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر یہ بڑی ہی فضیلت والی رات ہے جس کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں۔ کلام پاک میں اس کے متعلق فرمایا گیا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لفظ قدر کے معنی بعض علماء نے تقدیر کے لیے کہے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے ثبوت کرتا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس سورہ میں فرشتوں کے ساتھ جو روح کا ذکر کیا گیا ہے تو روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جن کے فضل و شرف کے باعث ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کون سی رات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص رات کا تعین نہیں فرمایا، مگر جو روایات ملتی ہیں ان کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔ علماء سلف کی بڑی تعداد 27ویں رات کو شب قدر سمجھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ
کو خواب میں لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، پس جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو وہ اسے رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ روایات جو لیلۃ القدر کے بارے میں ملتی ہیں، اور قطعی بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معین رات کا پتہ نہیں دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی ایک رات کا تعین نہ کرنے میں غالباً یہ مصلحت ہوگی کہ لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت سے فیض حاصل کرنے کے لیے زیادہ راتیں عبادت میں مصروف ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔